جائے گا، نیت درست ہوگی، دل کھرا ہوگا، عمل خالص ہوگا، میں اللہ اپنے اس بندے کے اس عمل کو، اس فعل کو قبول کر کے خود اپنے اس بندے پہ راضی ہو جاؤں گا۔ ان افعال و اعمال میں بیت اللہ کا طواف بھی ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی بھی ہے، رمضان کے روزے بھی ہیں، اپنے مال کا 40واں 20واں 10واں یا 5واں حصہ نکال کر کسی کا نام زکوٰۃ بنا، کسی کا نام عشر بنا، کسی کا نام خمس بنا، یہ نکال کر راضی کرنے چلا میرا بندہ مجھے، اور کبھی میں اپنے بندے کو اپنی رضا کے حصول کے لیے ایک کانوں میں آواز پہنچاتا ہوں، میرا بندہ اس آواز پہ لبیک کہہ کے میرے در پہ حاضر ہو جاتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی جھکتا ہے، یہاں تک کہ کبھی اپنے سر کو زمین پہ رکھ کے یہ اعتراف اور اقرار کرنے لگ جاتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، میرے محبوب پیغمبر جی، امتی آپ کا ہوگا، بندہ میرا ہوگا، حکم میرا ہوگا، عمل اس کا ہوگا، رضا میری تلاش کرنے کے لیے وہ چل نکلے گا اس راہ پہ، تو میرے محبوب پیغمبر خوشخبری دے دے، اطلاع دے دے، اس کو خبر دے دے کہ میں عرش پہ اپنے بندے کے اس فعل پہ خوش ہو کے راضی ہو جاتا ہوں۔ اللہ ہمیں اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام اعمال میں نماز والا عمل احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب تر، پیارا تر کوئی عمل ہے تو وہ نماز والا، جس سے آج پہلو تہی ہے، نوجوان نے سمجھ یہ رکھا ہے عمر بڑی پڑی ہے، کر لیں گے توبہ، پڑھ لیں گے نماز، دیکھی جائے گی، ابھی تو عمر ہے ہماری پھرنے ٹرنے کی، ابھی عمر ہے ہماری کام کاج کی، ابھی عمر ہے ہماری تجارت سیاست کی، بھلے جب ہو جائیں گے بوڑھے دیکھی جائے گی، مسجد میں پڑے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے۔ میرے بھائی، زندگی پہ کوئی بھروسہ نہیں، اگر موت بڑھاپے میں آتی ہے تو کئی نوجوانوں کے جوانی کی عمر میں بھی جنازے اٹھتے دیکھے، جوانی تو پھر بھی دور کی بات ہے، موت کے لیے تو ایک وقت متعین ہے، نہ وہ عمر کو دیکھتا ہے، نہ وہ انسان کی مصروفیات کو دیکھتا ہے، نہ وہ انسان کی ضروریات پہ توجہ اور نظر رکھتا ہے۔ جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر داعی اجل کو لبیک کہنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس انتظار میں کہ بوڑھے ہوں گے تو دیکھی جائے گی، نہیں رہنا چاہیے، اس وقت کو غنیمت جاننا چاہیے کہ اللہ نے صحت دی ہے، عمر دی ہے، فرصت دی ہے، وقت دیا ہے، زندگی دی ہے، اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بس نکل پڑنا چاہیے، اور مرضی اپنی نہیں،
مرضی اللہ کی، چاہت اللہ کی، طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، چلا گھر سے سب سے بہترین عمل کو ادا کرنے کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے، جس کے لیے ایک ایک قدم پہ میرے محبوب نبی نے ایک ایک درجے کے اضافے کا وعدہ کیا ہے امت سے، ایک ایک گناہ کی معافی کی نوید سنائی ہے اپنی امت کو۔ گھر سے نکلا، باوضو ہو کے نکلا، آ گیا دروازے پہ، کانوں میں صدا آنے لگی، دروازے پہ پہنچ کے التجا کرنے لگا، زبان پہ یہ کلمات آنے لگے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے میرے اللہ، میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچوں کو جدا کر کے تیرے دروازے پہ آنے لگا ہوں، اللہ میری ایک تمنا، میری ایک آرزو، میری ایک چاہت، میری ایک خواہش ہے۔ چاہت کیا ہے کہ افتح لی ابواب رحمتک، اے میرے اللہ تو اپنی رحمتوں کے دروازے مجھ پہ کھول دے۔ مسجد کا دروازہ کھلوانا مقصود نہیں، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلوانا مقصود ہے۔ اگر رحمت کا دروازہ نہ کھلے، مسجد میں چکر لگا کے نکل بھی جائے تو فائدہ کچھ نہیں، مسجد میں آ کے رات گزار بھی جائے تو فائدہ کچھ نہیں، مسجد میں آ کے 24 گھنٹے وقت گزار بھی جائے تو فائدہ کوئی نہیں۔ فائدہ تب ملتا ہے جب رب کی رحمت کا دروازہ کھل جائے۔ اب رب کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، صحت ملنے لگ جاتی ہے، رب کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، رب کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، اولاد فرما بردار ہونے لگتی ہے، رب کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، بیماریوں سے شفا ملنے لگتی ہے، رب کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، قرآن کی سمجھ آنے لگتی ہے، رب کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، نبی کی سنت بھی محبت آنے لگتی ہے، رب کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، صحابہ کی عظمت ملنے لگ جاتی ہے، رب کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، اللہ کے سچے بندوں کا سچا پیار ملنے لگ جاتا ہے، رب کی رحمت کا دروازہ کھلنے لگتا ہے تو رب کی رضا آنے لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم نے بس فارمیلٹی کے طور پہ چند بول یاد کر لیے، کچھ کلمات یاد کر لیے، نہ سوچا کہ کہہ کیا رہے ہیں، نہ سوچا کہ مانگ کیا رہے ہیں، نہ سوچا التجا کیا کر رہے ہیں، پھر جیسے خالی ہاتھ آئے ویسے خالی ہاتھ نکل گئے، نہ کچھ لیا نہ کچھ دیا، اور شکوہ کیا کیا؟ نمازاں تے بڑیاں پڑیاں نے مگر فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ اور نمازیں پڑھنے والے نماز پڑھتے تو اپنی زندگی کے سارے مسائل حل کروا لیا کرتے تھے 2 سجدوں سے۔ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہماری نماز نماز بنا دے۔ اب ایمان سے سوچئے کہ جب ہم دروازے پہ آئیں اور یہ جب بولنے لگیں کہ اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، پھر ہمارے ذہن میں ہمارے دل میں کسی کی کدورت رہے گی، نفرت رہے گی، دل میں کینہ بغض رہے گا، ریاکاری آئے گی، یہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ رب جو کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر،
نماز تو بے حیائی اور برائی کے دروازے بند کرتی ہے۔ اگر میری تیری نماز بے حیائی سے روکتی نہیں، برائی سے کا سد باب کرتی نہیں، تو پھر قصور نماز کا نہیں، قصور میرا آپ کا ہے۔ ہم نے وہ نماز سمجھی نہیں، پڑھی نہیں، ادا کی نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ جب میرے ابا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے دروازے سے نکل کے مسجد کے دروازے میں داخل ہونے لگتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہ کلمات آیا کرتے تھے، اللہم افتح لی ابوابا، آگے بولیے، رحمت کا۔ کون مانگ رہا ہے؟ کبھی توجہ کی، غور کیا، سوچا؟ وہ نبی جس نبی کے بارے میں عرش والا کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمتوں کا مجسم پیغمبر، جس کا اٹھنا رحمت، بیٹھنا رحمت، چلنا رحمت، پھرنا رحمت، سونا رحمت، جاگنا رحمت، کھانا رحمت، پینا رحمت، جس کی نشست و برخاست میں کوئی لمحہ رب کی رحمت سے خالی نہیں، وہ پیغمبر التجا کر رہا ہے افتح لی ابواب رحمتک۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے دروازے پہ کوئی خاص رحمت ملنے لگی ہے نا، جس رحمت کی طلب رحمت للعالمین کر رہا ہے، کوئی ایسی رحمت تو ہے نا کہ جس رحمت کی ضرورت جناب محمد الرسول اللہ کو بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ میرا جملہ آپ کے ذہن میں ہضم ہو چکا ہے تو پھر جب مسجد کے دروازے پہ آیا کرو، یہ کلمات کہا کرو، اپنے تصور کو ذرا لے جایا کرو مدینہ منورہ میں، ذرا اس ماحول کو اپنے ذہن میں نقش کر کے کہا کرو اللہ میں تجھ سے وہی رحمت مانگتا ہوں جو تیرا مصطفیٰ مانگتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھ سے وہی التجا کرتا ہوں جو تیرے محمد کے عظیم جانشین مانگا کرتے تھے، ابو بکر و عمر کہا کرتے تھے، عثمان و علی مانگا کرتے تھے، طلحہ و زبیر مانگا کرتے تھے، امیر معاویہ مانگا کرتے تھے۔ ذرا یہ تصور کر کے دروازے سے ان ہوا کرو، آیا کرو۔ پھر میرے نبی نے ایک جملہ اور بڑھا دیا میرے لیے، آپ کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ او انسان، باہر تیری نظر میں خطا ہوتی ہے، باہر تیرے کانوں میں خطا ہوتی ہے، باہر تیرے ذہن میں تصورات آتے ہیں، باہر تیرے دل میں خیالات آتے ہیں، ذرا آ رہا ہے رب کے دروازے پہ، التجا کر اور یہ کہے رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ جو میں باہر چھوڑ کے آ رہا ہوں نا، میری نظروں نے خطا کی، اللہ معاف کر دے، میرے کانوں نے خطا کی، اللہ معاف کر دے، میرے ذہن نے خطا کی، اللہ معاف کر دے، میرے دل نے غلط سوچا، غلط تصور کیا، غلط فیصلہ کیا، میں فلاں پہ ناجائز غضب کا مظاہرہ کیا، غصے کا اظہار کیا۔ جبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، جب غصہ زیادہ آئے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جایا کرو، پھر بھی غصہ نہ اترے وضو کر لیا کرو، پھر بھی ٹھنڈا نہ ہو 2 رکعت نفل کے لیے نیت باندھ لیا کرو، پھر غصہ نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ وجہ کہ انما الغضب من الشیطان، یہ تو شیطان کی علامت ہے۔ اور جب تم رحمان کے دروازے پہ رحمانی بن کر رب کے دروازے پہ ربانی بن کے کھڑے ہوگے تو پھر شیطان دور بھاگ جائے گا۔ وہ شیطان تو صرف تمہارے کھڑے ہونے سے نہیں، وہ تو اذان کی آواز سے بھی دور بھاگ جاتا ہے۔ جبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی سے، جا وہ کلمات جو تو نے رات کو سنے وہ کلمات جا کے بلال کو کہے، انہو اندھا صوتا، اس کی آواز بڑی بلند ہے، اور بلند آواز والا مؤذن جب آذان کہتا ہے، جہاں جہاں تک آذان کی آواز چلی جاتی ہے شیطان ٹیسے مار مار کے بھاگتا ہے، اور جو ہی آذان ختم ہوتی ہے پھر خیر سے واپس آنے کی کوشش کرتا ہے، وساوس ڈالنے کے لیے، خیالات پیدا کرنے کے لیے، پھر قریب آنے لگتا ہے۔ مؤذن نے تو آذان کہہ کر شیطان کو بھگایا، پھر ہم کیا کریں گے؟ جنہوں نے آذان کہی نہیں ان کا شیطان کہاں بھاگے گا؟ بھگوانا ہے، اور بھگوانا ہے کہ ہمارا شیطان بھی بھاگ جائے۔ سنیے رسول اللہ کا ارشاد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، قولوا مثل ما قال المؤذن، تم بھی وہی کلمات کہنے لگ جاؤ جو مؤذن کہتا ہے، تم کلمات دہرانے لگ جاؤ گے جس طرح مؤذن نے شیطان کو بھگایا، تمہارا شیطان بھی بھاگ جائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ بھاگنے لگا ہے انشاءاللہ، لیکن بھاگے گا تب جب ہم کلمات وہ ادا کریں گے جو رسول اللہ نے سکھائے۔ ناراض نہ ہونا، آج مرضی چل رہی ہے میری اپنی، مرضی چل رہی ہے آپ کی اپنی۔ اپنی مرضی سے مراد میں نے جو اپنے استادوں کو دیکھا وہی کروں گا، جو کچھ فلاں رسالے میں دیکھا وہی کچھ کروں گا۔ رسالوں میں بڑا رسالہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، رسول اللہ کی احادیث کا ذخیرہ جمع کر کے ضخیم کتاب 2 جلدوں میں امت کے حوالے کر دی، حدیث سنانے لگا ہوں۔ آج ہمارا عمل کیا ہے؟ ادھر مؤذن کی آذان شروع ہوتی ہے، جو ہی سپیکر کٹکتا ہے پہلا بول آتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ صدقے یا رسول اللہ، مرنی ہے کہ نہیں یا رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا مثل ما قال المؤذن، اے میری امت کے فرد، میری امت کے لوگوں، تم اپنی زبان سے وہ بولنے لگ جاؤ جو مؤذن بولا۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، تم بھی کہو۔ مؤذن نے کہا پھر اللہ اکبر، تم بھی کہو۔ جو وہ بولتا جاتا ہے تم بھی بولتے جاؤ۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، بولو 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 بولو۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تم کہو بولو یا کرو، کیا کہنا ہے؟ بولنا ہے نا، بولنا ہے بولنا ہے بولنا ہے۔ مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تم بھی بولو کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کرنا کچھ نہیں، کرنا بولو بولو، کرنا بولنا ہے بولنا ہے۔ قولو، جو مؤذن بول رہا ہے تم بھی بولو۔ پھر مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، تم بولو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، تم بولو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا لا الہ الا اللہ، تم بھی بولو لا الہ۔ مؤذن آگے چپ تو تم بھی چپ، مؤذن چپ تو تم بھی چپ رہنے آتی۔
نا جی، جو ہی عذر مؤذن نے کہا لا الہ الا اللہ، فوراً زبان پہ آ گیا محمد الرسول اللہ۔ بول لیتے نہیں بول لیتے؟ اکثریت کی بات کر رہا ہوں، بول لیتے ہیں۔ اگر میں منع کروں تو کہو گے دیکھو جی کلمے سے منع کر رہا ہے، توبہ 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 توبہ، مسیدی دا مولوی تے کلمے تو منع کرے تاں تے اسی کہندے ہیں نا اے کلمہ شریف نہیں پڑھ دے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کلمے سے روکا ہے؟ بولو، کلمے سے روکا ہے؟ میں نے تو کہا ہے نا کہ جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم نے بھی کہنا ہے لا الہ الا اللہ۔ اب آگے سنیے، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولنا، آگے وہی بولنا ہے جو جناب محمد الرسول اللہ نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم صلو علیہ، پھر مجھ پہ درود پڑھ لو، پھر یہ دعا پڑھ لو۔ دعا کون سی؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں انک لا تخلف المیعاد، ایک روایت وعدتہ تک، دوسری روایت انک لا تخلف المیعاد تک۔ کلمات یہ کہنے جو مؤذن نے کہے، مؤذن لا الہ الا اللہ پہ رک گیا، ہم بھی رک جائیں، اور رکنے کے بعد پھر درود شریف، پھر دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة، یہ دعا پڑھنی۔ اور پڑھنے کا فائدہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آذان ختم ہو جائے صلو اللہ صلو اللہ صلو اللہ، مانگا کرو تم اللہ سے، لی میرے لیے۔ کیا مانگنا ہے یا رسول اللہ؟ نبی پاک فرماتے ہیں بخاری 1، مسلم 2، ترمذی 3، ابو داؤد 4 سے 6 احادیث کی کتابیں، ساری کتابیں گواہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے لیے وسیلہ مانگا کرو، صلی اللہ اللہ سے مانگا کرو، لی میرے لیے۔ کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میرے لیے وسیلہ مانگا کرو۔ یا رسول اللہ وہ وسیلہ کیا ہے؟ ہم نے پنجابی وسیلے بنا لیے، ہم نے پنجابی وسیلے۔ بادشاہ چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت، ڈی سی کو ملنا ہو چپڑاسی کی ضرورت، ہم نے پنجابی وسیلے بنا لیے۔ پنجابی نہیں، یہ عربی وسیلہ۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم مل وسیلہ، تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر وہ وسیلہ کیا ہے جو ہم نے اللہ سے مانگنا ہے آپ کے لیے؟ وہ وسیلہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الدرجۃ الرفیعہ، وہ سب سے اونچا درجہ ہے، وہ سب سے جنت کا اونچا درجہ ہے جو تم نے رب سے مانگنا ہے میرے لیے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہاں عَسَىٰ رَبُّكَ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے میرے پیغمبر قریب ہے کہ تیرا رب آپ کو اس مقام محمود پہ پہنچا دے۔ رب نے تو مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، میری امت کے لوگوں تم رب سے میرے لیے یہ مانگتے رہا کرو، جب تم مانگو گے تو فائدہ تمہارا ہوگا، جب میرا مقام تو رب نے بلند کر ہی دیا۔ وہ فائدہ کیا؟ بس آخری بول، ٹائم اوپر ہو گیا۔ فائدہ یہ ہوگا کہ جس نے میرے لیے رب سے وسیلے کی دعا مانگی حلت لہو شفاعتی،
قیامت کے دن اللہ میں پیغمبر کو حکم دے گا اپنے اس امتی کے لیے سفارشی بن جا، میں پیغمبر سفارش کروں گا اور میری سفارش کو اللہ رد نہیں کرے گا۔ اللہ کریم ہمیں رسول اللہ کے ارشادات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔